السلام علیکم دوستوں، میں ہوں فروخ جمال، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے اور اپنی لائف مزے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ لیکن جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے نا، کہ پیٹرول اور بجلی آئے دن بڑھائی جا رہی ہے، کھانے کی اشیاء جو ہیں وہ ایسے مہنگی ہو رہی ہیں جیسے اب میں کیا کہوں، مجھے الفاظ نہیں مل رہے، اتنے گندے الفاظ میرے منہ پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو ایک نارمل فیملی کے لیے مسئلہ آتا ہے، اگر آپ ایک مڈل کلاس فیملی کی بات کریں، سب سے زیادہ جو مسئلہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ہے بجلی کے بل۔ جو بجلی ہے وہ بہت زیادہ مہنگی کر دی گئی ہے، تقریباً اوسطاً 50 سے 60 روپے کا جو یونٹ ہے، ٹیکس وغیرہ اور دوسری چیزیں ڈال کے اگر دیکھا جائے تو وہ اتنے کا یونٹ پڑ رہا ہوتا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ہم جیسے لوگ، ایک مڈل کلاس فیملی جو ہے وہ کس طرح سے سروائیو کر سکتی ہے؟ اب اگر میں اپنی بات کروں آپ سے کہ میں نے ایسی سچویشن کے لیے کیا کچھ کیا تھا اور جس کا مجھے آج فائدہ مل رہا ہے، تو وہ میں آپ کو اپنی سٹوری بتاتا ہوں۔ کچھ سال پہلے، تقریباً آج سے 4 سال پہلے، میں ایک چھوٹی موٹی جاب کرتا تھا ایک لاہور کے ایک ادارے کے اندر۔ تو وہاں پر تب سولر کا جو نیا نیا معاملات شروع ہوئے تھے، کیونکہ بجلی وغیرہ بہت زیادہ جاتی تھی تو لوگوں کا رجحان جو ہے وہ سولر کی طرف کافی زیادہ ہوا تھا تب۔ تو میں نے بھی اس وقت، سولر کافی سستے تھے تب، میں نے بھی تب تھوڑی سی ہمت کی اور میں نے جو ہے نا لاہور سے 2 عدد پلیٹیں جو ہیں وہ میں نے بائی کی۔ تقریباً وہ 150 واٹ کی، آپ سمجھ لیں کہ 150 واٹ کی 2 پلیٹیں جو ہیں میں نے لے لیں۔ ابھی میں نے اور کچھ بھی نہیں لیا اور نہ میں نے لگوائیں، وہ پلیٹیں لے کے میں نے رکھ لیں۔ پھر اگلے ماہ کی سیلری کے اندر سے میں نے کچھ پیسے جو ہیں وہ سائڈ پہ کیے اور میں نے ان پیسوں سے جو ہے کیبلز خریدیں جو کہ سولر کے ساتھ یوز ہونی تھیں، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ میں کچھ اور سامان خریدا جیسے کہ چارج کنٹرولر ہوتا ہے، اس کے لیے بھی میں نے وہاں سے پیسے جو ہے وہ اسی ماہ کی سیلری سے جو ڈیڈکٹ کروائے، اور باقی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ بھی میں نے خریدی۔ اور پھر اس کے اگلے مہینے، یعنی کہ اگر میں یہ کام ایک ساتھ کرنے کی کوشش کرتا تو مجھے اچھے خاصے پیسے جو ہیں وہ چاہیے تھے، اور میرے بجٹ کے اوپر جو وہ پورا نہیں اترتا تھا۔ اگر میں ایک دم سے اتنے پیسے لگانا چاہتا تو وہ میرے اوپر جو ہے اچھا خاصا اس کا امپیکٹ آ سکتا تھا۔ تو میں نے یہ صورتحال کو اس طرح سے میں نے ہینڈل کیا کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور ان سے میں نے اپنی چیزیں بنا لی، اور تقریباً 2 سے 3 ماہ کے اندر میں نے اپنی تمام سولر سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ پوری کر لیں، اور میرا تقریباً 50 سے 60 ہزار روپیہ اس وقت لگا تھا، ٹھیک ہے۔ پیسے اس لیے زیادہ تھے کیونکہ میں نے پنکھے بھی خریدے تھے، میں نے سیلنگ فین خریدے تھے جو کہ اے سی اور ڈی سی دونوں پہ چلتے ہیں۔ اب اے سی ڈی سی فین کی اگر میں آپ کو بات کروں کہ جی وہ وابڈا پہ، اب جو آپ کی وابڈا کی سپلائی آتی ہے اس پہ، اور 12 وولٹ کی جو بیٹری ہوتی ہے جس سے گاڑیاں وغیرہ چارج جو ہوتی ہیں، گاڑیوں میں جو لگی ہوتی ہے، سمپل سی بات ہے، وہ بیٹری کے اوپر بھی اسے چلایا جا سکتا تھا۔ اور ان پنکھوں کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس میں جو ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے وہ ہے BLDC۔ BLDC ایک ٹیکنالوجی ہے جو کہ فینس کے اندر آج کل آ رہی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ انرجی ایفیشینٹ ہوتی ہے، اس میں جو ہے پاور کی کنزپشن وہ کم کرنی ہوتی ہے۔ عام نسبت اگر پنکھوں کی دیکھا جائے، جو پرانے پنکھے ہیں آج کل لوگوں کے گھروں میں آج کل بہت پرانے پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی یہ بڑے پرانے پنکھے ہیں اور یہ پیور کاپر کے ہیں۔ بے شک اتنا بات ٹھیک ہے بھائی، کاپر تک ٹھیک ہے، بڑے اچھے پنکھے تھے وہ، لیکن وہ ٹیکنالوجی اب پرانی ہو گئی ہے، وہ پنکھے بجلی زیادہ کھاتے ہیں۔ اگر ان کی نسبت ان پنکھوں کو دیکھا جائے، آج کل کے پنکھوں کو جو کہ BLDC ٹیکنالوجی پہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ پاور کی کنزپشن کم کرتے ہیں اور آپ کو پرفارمنس بھی اچھی دیتے ہیں۔ ان کے اندر ٹیکنالوجی ایسی یوز کی ہوئی ہے، وہ پاور کی آپ کی جو کنزپشن اسے کم کر دیتے ہیں، اور بجلی کا بل بھی ظاہر سی بات ہے کم آئے گا۔ جب گرمیوں میں آپ کے پنکھے جو ہیں ایسی چیز ہے جو تقریباً 24 گھنٹے چلتے ہیں، اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے جی آپ کی لائٹیں۔
میں نے اپنی جو لائٹیں ہیں وہ بھی 12 وولٹ کی جو ہیں وہ خود بنائی ہیں. آپ کو بازار سے بھی مل جاتی ہیں 12 وولٹ کی لائٹس. آپ صرف اور صرف 12 وولٹ کے جو بلب ہیں وہ لگا لیں, پنکھے اپنے BLDC پہ کر لیں, ایک چھوٹی سی بیٹری لگا لیں اور 2 پلیٹیں لگا لیں, تو آپ کا اچھا خاصا جو ہے معاملہ وہ چل سکتا ہے, اور بجلی کی بھی بچت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر میں اپنی بات کروں تو آپ شاید یقین نہ کریں کہ میرے تقریباً گھر کے 3 سے 4 پنکھے جو ہیں وہ سولر کے اوپر ہیں, اور میں نے 3 پلیٹس جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں. ایک پلیٹ حال ہی میں نے جو پرچیز کر کے اوپر ایڈ کی ہے, اور وہ بھی اس لیے کی تھی کیونکہ میں نے ایک اپنا مزید پنکھا بڑھانا تھا, سولر کے اوپر کرنا تھا, تو اس لیے میں نے وہ پرچیز کی ایک اور پلیٹ, اور اس کا مجھے فائدہ نظر آیا. میرے جو بجلی کے یونٹس ہیں, کنزپشن جو ہے بجلی کی وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے, بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ایک نارمل گھر کے اندر جو بجلی کی کنزپشن جس میں سب سے زیادہ ہوتی ہے, بل کی وجہ بنتی ہے, وہ بل کی وجہ کون سی ہوتی ہیں؟ آپ استری جو کپڑے پریس کرنے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بجلی جو ہے وہ استری نے بہت زیادہ کھانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ تقریباً 1000 واٹ لے رہی ہوتی ہے استری, تو آپ اپنی استری کو کنٹرول میں کریں. ٹھیک ہے, اس کا ٹیمپریچر نارمل کر لیا کریں, اور کوشش کریں کہ کم سے کم کپڑے جو ہیں وہ پریس کیے جائیں, جو ضروری ہیں وہ پریس کر لیں. ٹھیک ہے جی. اور تیسری چیز, جو آپ کی پانی والی موٹر ہے وہ بھی بہت زیادہ کنزپشن کرتی ہے بجلی کی. اگر بہتر ہے, اگر آپ کے پاس پیسے موجود ہیں تو آپ کوئی اچھی موٹر جو ہے وہ لگائیں جس میں پیور کاپر کی وائنڈنگ کی گئی ہو. آج کل جو موٹریں ہیں بازار میں مل رہی ہیں, کاپر والی بھی ملتی ہیں اور سلور والی بھی ملتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب عام بندہ جو کہتا ہے جی وہ بھی چلنی ہے تو بھی چلنی ہے, سلور والی لا لو پیسے کاٹنے تھے, لیکن اس کا جو نقصان اسے بعد میں دیکھنے کو ملتا ہے. اس کی جو اگر دونوں کی پرفارمنس کی بات کی جائے اس میں بھی فرق ہوتا ہے, اور انرجی کی ایفیشنسی جو ریشو ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے. اس لیے پیور کاپر کی لگائیں. اور آج کل ایک اور ٹیکنالوجی بھی آئی ہوئی ہے کہ یہ جو آپ کے گھروں میں پانی کی موٹریں لگی ہوئی ہیں لال رنگ کی, ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر 12 وولٹ کا ایک موٹر جو ہے, 12 وولٹ کا پمپ جو ہے وہ فٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ کا جو یہ موٹر کا لوڈ ہے وہ بھی تقریباً تھوڑا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اور اسے بھی آپ سولر پہ چلا سکتے ہیں. ہاں ایک اور بات, اس کا پریشر اتنا نہیں ہوتا کیونکہ وہ وابڈا پہ نہیں چل رہی ہے, آپ کے 12 وولٹ پہ چل رہی ہے, اور اگر 12 وولٹ کی بات کی جائے تو اس کی جو پاور ریشو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو کوئی بات نہیں, آپ برداشت کریں, آپ کو بجلی کا بل جو ہے وہ کم آئے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں, ایک پنکھے, لائٹس, ٹھیک ہے جی, اپنی استری کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے جی. اپنے واشنگ مشین کو کنٹرول کریں. اپنی بیبیوں کو آپ نے خود سمجھانا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سارا جو کھیل ہے نا وہ خواتین کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی. عام طور پہ جو خواتین ہیں نا ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے, لیکن یہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں, اپنے گھر کے سربراہ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی خواتین کو کنٹرول کریں, انہیں سمجھائیں کہ بھائی اس طرح کریں گے تو آپ کی بچت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے آدمیوں کے اوپر ہے کہ وہ بندوں سے, عورتوں سے کس طرح وہ کام لے سکتے ہیں اس کے بارے میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کر کے آپ بجلی کا بل اچھا خاصا کنٹرول کر سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے سیٹ اپ لگاتے ہیں سولر کے. میں نے کچھ دیر پہلے بھی ایک بلاگ بنایا تھا کہ جی آپ سولر لگوائیں, آئندہ بجلی بڑی مہنگی ہونے والی ہے. تو وہی ہو رہا ہے نا, اب آئندہ آپ کو بجلی, اگر آپ یہ کہیں گے جی کہ نئی گورنمنٹ آئے گی, اب الیکشن ہونے ہیں, نئی گورنمنٹ آنی ہے تو بجلی کی دوبارہ قیمتیں جو ہیں وہ کم کر دیں گے وہ لوگ. بے شک عمران خان صاحب کی حکومت آئے, بے شک زرداری کی حکومت آئے, بے شک نواز شریف کی حکومت آئے, بجلی کا ریٹ کم نہیں ہونا. آپ کی معیشت جو ہے وہ اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہو سکتی, جتنی ان لوگوں نے بگاڑی ہوئی ہے بگڑتی ہی جائے گی. آپ لوگ خود احتیاط کریں. یہ پاکستان ہے اور یہاں پہ بس کچھ نہ پوچھو, کچھ نہ پوچھو. تو میرا کام تھا آپ کو سمجھانا, باقی آپ کی اپنی مرضی ہے.
کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ پیسے لگا لینے بہتر نے کہ بجائے بندہ ہر مہینے روئے. اگر آپ سولر کا سیٹ اپ لگا لیں گے ایک تو تقریباً 10-15 سال آپ کو سکون رہے گا, لوڈ شیڈنگ سے بھی نجات ملتی رہے گی آپ کو, ٹھیک ہے جی. اور جو بجلی کا بل ہے اس سے بھی قدرے آپ کی جان چھوڑتی رہے گی. فائدہ ہے اس میں, بجائے کہ آپ یہ کہیں گے جی نہیں ہم ایک ساتھ پیسے نہیں لگا سکتے, ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بل دے دیں گے. وہ بل بڑھے گا, ان فیوچر بڑھتا ہی جائے گا, اور جو لوڈ شیڈنگ آپ برداشت کر رہے ہیں وہ بھی برداشت کرتے رہیں گے. تو اللہ ہی ہے ساڈا حافظ. بس میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنی فکر کر لو پاکستانیوں. بس جی, اچھا آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے بلاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.